السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ گزشتہ کچھ دنوں سے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے بھی اور کچھ جو ملکی اور ذہنی اور پھر دیگر جو سٹریسز ہیں وہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے میں بہت کم ملکی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کر رہا تھا۔ پہلے ہی اتنا زیادہ سٹریس ہے، پہلے ہی اتنا دباؤ ہے، مزید کیا بات کی جائے۔ فیض الحسن چوہان صاحب کے تبدیل ہونے پر بہت سے حلقوں کی جانب سے حیرت کا اظہار کیا گیا، جیسا کہ حیرت ان کی جانب سے بھی دیکھنے میں آئی جب ان سے پوچھا گیا ایک تقریب کے خاتمے کے بعد آپ کو ہٹا دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آگے بھی آپ کو تحفظات ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ مجھے کوئی خبر نہیں ہے سر۔ ابھی اطلاع ہے کہ فردوس عاشق اقوام کو مزید مشیر اطلاعات لگا دیا گیا اور آپ کو واپس لے لیا گیا آپ سے چارج۔ آپ کے پاس قانونی اس کا ہوگا سر، مجھے نہیں پتا اس کا، کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی نہیں ہے سر میڈیا میں خبریں آ گئی ہیں، میں نوٹیفیکیشن یہ بھی آ بتا گیا۔ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا اس کا۔ جب فیض الحسن چوہان صاحب کو بھی نہیں پتا اور انہیں ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ فردوس آپا کو لے آئے ہیں اور فیض الحسن چوہان صاحب کو جیل خانہ جات کی وزارت اور کوآپریٹو کی وزارت دی گئی ہے غالباً، اور اس میں ان دونوں وزارتوں کے جو پہلے وزراء ہیں اگر دیکھا جائے تو کوآپریٹو کے جو مہر اسلم صاحب تھے ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے، اور جیل خانہ جات کے جو صوبائی وزیر تھے انہوں نے ایک جیل پہ چھاپا مارا تھا جو انہیں کافی مہنگا پڑا تھا، اور اس کے بعد حکومتی حلقے میں بھی اور جو بیوروکریسی ہے وہ ان کے، اور پھر پولیس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جیل خانہ جات کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے کافی خلاف ہو چکی تھی ذرائع کے مطابق۔ اب مبینہ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے یہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، مرکز میں بھی، سینٹر میں بھی، وفاق میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور بہت اہم وزارتیں تبدیل ہو رہی ہیں، جس میں نشریات کی ہے، جس میں آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے، جس میں آپ کی دیگر کچھ اہم منسٹریز ہیں، اور ان میں جو اہم وزراء ہیں ان کو قلمدان دیا جائے گا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی جو لیگ پولنگ ہے اور اپوزیشن کی جانب سے جو فاؤل گیم کیا جا رہا ہے، اپوزیشن کی جانب سے اداروں بالخصوص پاک فوج کے اور حکومت کے جو اصل جو چہرہ ہے، جو عوام کا پسندیدہ ترین چہرہ ہے، جو دنیا کے سامنے پاکستان کے پرامن اور مثبت فیس کو سامنے لے کر آتا ہے، اس کو بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو روک نہیں پا رہے جو اہم وزارتوں پہ بیٹھے ہوئے وزراء ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے گا جو ہارڈ ہیٹرز ہوں گے، یعنی اب پاکستان تحریک انصاف اپنے ان وزراء کو سامنے لانے کی تیاری میں ہے، ان لوگوں کو یعنی ان سیاستدانوں کو سامنے لانے کی تیاری میں ہے جو سیاست کے میدان کے 20 پلیئر ہیں اور میچ ڈالنا جانتے ہیں، میچ پھنسانا جانتے ہیں اور میدان سیاست کے شاہد آفریدی ہیں بنیادی طور پر۔ خان صاحب تو بہت کم سیاسی مہرے چلتے ہیں اور انہیں بہت کم اس چیز کا علم ہے، لیکن پنجاب میں ہونے والی اس تبدیلی نے، اس اپسیٹ نے، سیاسی اپسیٹ نے اپوزیشن کو بھی حیران کیا، حکومت کو بھی حیران کیا۔ فیض الحسن چوہان صاحب تو حیران ہوئے ہی ہوئے۔ فیض الحسن چوہان صاحب کے بارے میں ایک بات میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی وہ گڈ بکس میں تھے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خان صاحب نے اکثر جو ہے وہ ان کی مثالیں دیں اور وزراء کو کہا کہ چوہان کی طرح بولا کرو، لیکن پھر کیا ہوا کہ انہیں ہٹایا گیا۔ کچھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جیل خانہ جات کا انہیں اس لیے قلمدان دیا گیا ہے کہ وہ وہاں پہ شہباز شریف کو اور حمزہ شہباز کو ٹف ٹائم دیں گے، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس میں فیض الحسن چوہان صاحب پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے صرف اپنی ون مین شو کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فردوس آپا کو مرکز میں، ذرائع کا کچھ یہ کہنا ہے کہ مرکز میں دوبارہ سے جو ہے وہی عہدہ آفر کیا جا رہا تھا جس کے بعد شبلی آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے معذرت کر لی کہ پہلے بھی جو ہے وہ میری ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے اور بہت سٹریس میرے اوپر ہوتا تھا، اور مرکز کی جو سیاست ہے اس میں بہت ساری سائڈز ہوتی ہیں جن کو میں اکیلی کور نہیں کر پا رہی تھی، اور بعض جگہ پہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی کہتی پائی گئیں فردوس آپا کہ اندر سے بھی جہاں سے سپورٹ ہونی چاہیے تھی وہاں سے نہیں ہو پا رہی تھی۔ سو انہوں نے یہ بہتر سمجھا
کہ وہ پنجاب میں آئیں۔ پنجاب میں آنے کے بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ خود پنجاب سے ہیں، سیالکوٹ جیسے مردم خیز خطے سے ہیں، دبنگ خاتون ہیں، سیاست کرنا جانتی ہیں، بات کرنا جانتی ہیں، اور پنجاب میں ان کے آنے کے جو بڑے فوائد ہیں ان میں پہلے دیکھا جائے تو جو ایک خطرے کی تلوار پاکستان تحریک انصاف پہ کاف لیگ کی صورت میں موجود ہے، اس کے ساتھ پنجاب میں نون لیگ جو ہے اپوزیشن میں بہت سٹرونگ ہے، تو جب فردوس آپا آئیں گی تو ان کی جو ہارڈ ہیٹنگ ہے اس سے نہ صرف یہ ساری جماعتیں، بے شک وہ حلیف بھی ہیں لیکن اندر سے حریف ہیں، ذرائع کا کچھ ایسا کہنا ہے کہ نہ صرف اپوزیشن کو ٹف ٹائم دیں گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی وزراء ہیں ان کے لیے بھی یہ جو کام نہیں کر رہے ان کے لیے بھی یہ نیک شگون نہیں ہے، کیونکہ فردوس آپا کو وزارت اطلاعات و نشریات جو صوبے کی ہے یعنی مشیر جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ دیگر جو ہے انڈر دی ٹیبل ٹاسک بھی دیے گئے ہیں جن میں مانیٹرنگ بنیادی چیز ہے۔ جہاں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے وہیں پہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پنجاب کا فنڈ جو ہوتا تھا وہ اپر پنجاب سے اور سینٹرل پنجاب سے نکال کر اس کو جنوبی پنجاب کی جانب گزشتہ 2-2.5 سال میں اس حکومت نے منتقل کیا، وہاں پہ کام ہو رہے ہیں بہت تیزی سے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ سرائکی صوبہ جو تحریک کا مطالبہ سب سے پہلی جو قرارداد پاکستان تحریک انصاف کے اقتدار میں آنے کے بعد پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی تھی وہ یہی تھی سرائکی صوبے کی۔ اس میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ جنوبی پنجاب میں بھی کافی حد تک پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاست ہے وہ نہ صرف مضبوط ہوئی ہے بلکہ وہاں پہ بڑی سٹرونگ بانڈنگز ملی ہیں۔ بزدار صاحب کی پہلے موجودگی تھی، اب ان کی ورکنگ موجودگی ذرائع کے مطابق دیکھنے میں آتی ہے، ایک یہ چیز۔ اور ایک اگلی چیز جو دیکھنے میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ فردوس آپا اگر اگلے ٹرم کے لیے تیاری کرتی ہیں اور پنجاب سے کسی بڑی وزارت یا کسی بڑے عہدے کے لیے ایفرٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ وہ اپنے حلقے پر توجہ دیں گی اور اپنے حلقے میں سے بہت کچھ لیں گی اور اپنے حلقے کو بہت کچھ دیں گی۔ یہ رائٹ ٹائم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سمارٹ موو ہے فردوس آپا کی، اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے جو اس وقت اس موو کو سامنے لایا ہے یہ ان کے لیے بہت بینیفیشل ہوگی۔ جہاں تک فیض الحسن چوہان صاحب کے حوالے سے بات ہے تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ جیلوں کے اپنے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، جیل کا اپنا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، ذرائع کے مطابق جیلوں کے اپنے مافیاز ہوتے ہیں، ان کے اپنے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ فیض الحسن چوہان صاحب کا اصل امتحان میں سمجھتا ہوں کہ اب شروع ہوا ہے۔ پہلے وہ جتنے بھی بیانات دیتے تھے اور وہ ٹھوکو اور نکل جاؤ والا کام کرتے تھے، اب وہ روکو، دیکھو، ڈیلیور کرو اور اس کے بعد پھر آگے نکلیں گے۔ پہلے دن آ کے انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی فائلیں تو منگوا لی ہیں لیکن فائلیں تو موو ہوتی رہتی ہیں، فائلوں کا کام آنا اور جانا ہے، فائلوں نے تو اسی طرح موو کرنا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں، جاتے جاتے میں بات دہراتا جاؤں گا کہ بہت بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑے اہم فیصلے لینے جا رہی ہے اور پارلیمانی سیاست کو مضبوط کرنے اور اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کے لیے عمران خان اور ان کی ٹیم اب تیار دکھائی دے رہی ہے۔ بزدار صاحب بھی جو ہیں فردوس عاشق اعوان کے پنجاب میں آنے کے بعد اپنے آپ کو کافی مضبوط محسوس کر رہے ہیں، اور آئندہ 10 دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کے لیے۔ دیکھتے ہیں کہ اب کون سی بڑی چینجز آتی ہیں اور کون سے ہارڈ ہیٹرز آتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔